السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ویسے تو ہر دن ہی مبارک ہوتا ہے کیونکہ ہر دن اللہ کا دن ہوتا ہے، لیکن آج کے دن خاص طور پہ ہر بندہ تقریباً خاص اہتمام جمعے کا کرتا ہے۔ باوضو باغسل ہو کے تو نماز ادا کی جاتی ہے جمعے کی، اور کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف تو ایسے ہی آپ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کا تو بہت اجر ہے۔ تو آج کے دن ضرور جمعہ پڑھا کریے، نماز پڑھا کریے، بالکل نہ چھوڑا کریے، ویسے بھی نہ چھوڑا کریے نماز کو، کیونکہ ہر چیز کی معافی مل جائے گی لیکن نماز کی ہمیں کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن آپ ضرور یہ سورۃ کاف پڑھا کریے جو میں پڑھ رہی ہوں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ میں لازمی پڑھتی ہوں جمعے والے دن اس کو، کیونکہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کی ڈیٹیل سے اس کو پیج پہ ساری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے ساتھ اس کے، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کس کس چیز کی اس میں فائدے ہوتے ہیں پڑھنے سے آپ کو۔ اور اپنی عادت بنا لیں، عشاء کی نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھا کیجیے۔ آج کا میرا ولاگ بہت خاص ولاگ ہے۔ خاص طور پہ آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے، ویسے بھی ایسی جگہوں پہ جا کے مجھے بہت روحانی سکون ملتا ہے، ایک میرے دل کے اندر سکون آتا ہے مجھے ایسی جگہوں پہ جا کے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت سکون ملے گا اور یہ ولاگ بھی پسند آئے گا۔ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ یہ میں پہنچ گئی ہوں دربار پیر شاہ عنایت حسین قادری کے، تو بڑا روح پرور یہ بھی مقام ہے، اور یہ اس کی انٹرس ہے۔ یہ ہم ادھر سے انٹر ہو رہے ہیں۔ ایک ایک قدم اٹھاتی جا رہی ہوں اور دل کو ایسے سکون اور اطمینان سا ہو رہا ہے۔ یہ ساتھ ہی چھوٹا سی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جوتے وغیرہ سائڈ پہ رکھنے کے لیے۔ یہاں سے ساتھ ہی انٹر ہوتے ہی واک تھرو گیٹ لگا ہوا ہے، اس میں سے آپ اندر انٹر ہوں۔ ساتھ ہی یہ انہوں نے سامنے ہی وضو خانہ بنایا ہوا ہے، تاکہ آپ اگر گھر سے وضو کر کے نہیں آئے تو یہاں پہ آ کے باقاعدہ وضو کیجئے۔ سامنے یہ زنان خانہ ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ سی جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہ سارا ان کا صحن ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت سکون مل رہا تھا یہاں پہ آ کے، اور یہاں پہ ہر وقت لنگر بانٹا جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہر وقت یہاں پہ کچھ نہ کچھ بٹ ہی رہا ہوتا ہے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن کہتے ہیں نا زمین پہ وسیلے لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ کتنے لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں یہاں سے۔ یہ ساتھ ہی ہم یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں، اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سامنے بالکل دروازہ ہے، اور بالکل سامنے ان کی یہ آرام گاہ ہے۔ ساتھ ہی یہ جالیاں ہیں، اور ساتھ ہی یہ لگا ہوا ہے جس پہ ان کے بارے میں پوری تفصیل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا ان کے بارے میں ہے۔ یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے جہاں پہ یہ آرام فرما رہے ہیں اپنے جانشینوں کے ساتھ۔ 2 ان کے بیٹے بھی یہاں پہ ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کی یہ آخری آرام گاہ ہے۔
اس دربار کے نقش و نگار بہت خوبصورت ہیں. جیسا ان کا اپنا کردار خوبصورت ہے ویسے ہی اس کے دربار کے نقش و نگار بھی بہت خوبصورت ہیں. جس نے بھی بنائے ہیں اس نے بہت عقیدت سے، بہت احترام سے اور بڑی تسلی سے بنائے ہیں. یہ اس کے چاروں طرف کا دیکھیں آپ نظارہ کتنا خوبصورت ہے. یہ وہ انٹرس ہے جہاں سے ہم اندر انٹر ہوئے تھے، اور یہ سارا ان کا احاطہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے نفل وغیرہ، نماز وغیرہ ادا کرتی ہیں عورتیں وغیرہ. سائڈ پہ بھی عورتوں کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے. اور یہ صحن ہے سارا، یہ بھی احاطہ ہے جہاں پہ لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. باقاعدہ جماعت ہوتی ہے یہاں پہ 5 وقت. یہ سارا مردوں کے لیے ہے جگہ، اور یہ ساتھ ہی چیئرز لگی ہوئی ہیں کہ کوئی اگر نہیں بیٹھ سکتا نیچے صفوں پر تو یہ چیئر پہ بیٹھ جائے. یہ دیکھیں کہ کافی کھلا ہے یہ احاطہ. اس طرح بھی جالیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے آپ اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کی بہت اٹیچمنٹ ایسی جگہوں سے ہے. ہمیں ایسی جگہوں پہ جا کے بہت دل کو سکون ملتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ملتا ہوگا. آپ کو بھی میرا یہ والا ولاگ، یہ والی ویڈیو اچھی لگے گی اور ایک سکون سا ملے گا آپ کو. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ بتا سکوں. جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ ان کی انٹرس ہے، اندر جانے کا راستہ. یہاں سے ہم لوگ اندر جاتے ہیں اور اپنا سلام پیش کرتے ہیں. سلام بیسکلی اللہ کو ہوتا ہے، بندوں کو نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھا کیجئے. ہمیشہ ہم سلام اللہ کو کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت ان کے نظارے ہیں. یہ دیکھیے یہ چھت پہ کتنے خوبصورت نقش و نگار ہوئے ہیں. فانوس دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے. بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. بہت سی دنیا نے ان سے فیض پایا ہے اور ابھی تک پا رہی ہے. اور یہ بہت بڑے دین کی ان کو نالج تھی، بہت زیادہ ان کو دین کی نالج تھی. انہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی دین کی نالج حاصل کرنی شروع کر دی تھی. یہ ہم باہر جا رہے ہیں، یہ ان کے باہر جانے کا راستہ ہے. یہاں سے ساتھ ہی یہ راستہ جو جا رہا ہے میں آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ان کے مرید ہیں تو ان کی بھی آرام گاہ یہاں پہ ہی ہے. آگے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے گائیڈ کرتی ہوں. جتنی مجھ سے ہو سکا ہے میں نے اتنی نالج آپ لوگوں کو فراہم کی ہے، اور یہاں سے لوگوں سے بات بھی کی ہے تاکہ آپ لوگ ان کے بارے میں بہت تفصیل سے پتہ چل سکے. باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں ایسی جگہوں کے بارے میں. جتنا آپ کریں گے، جتنا آپ جانیں گے، باتوں سے بات نکلتی جائے گی. جی ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب بھی دلیل تھے، آپ کے نانا جان بھی دلیل تھے، اور آپ کی جس پیدائش ہوئی تو آپ 5 سال کی عمر میں آپ سے کروا. جی. اور جس وقت آپ ماں کی گود میں تھے اس وقت آپ سانس کے ساتھ اللہ اللہ کا. جس وقت آپ تھوڑا سا بڑے تو پھر بعد بچوں کو ساتھ اٹھا لیتے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے. یعنی بچپن سے آپ مشہور ہو چکے تھے. 5 سال کی عمر میں آپ سے قرآن تھے، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے
पूरा दीन का इल्म हासिल कर लिया था, वो लोगों को बार बार नसीहत करनी शुरू कर दी थी। और फिर 30 साल अपने पीरो मुर्शद हज़रत सैयद मोहम्मद कादिर रहमतुल्लाह के पास आप आते जाते रहे और उनकी खिदमत करते रहे। तो आपका नाम तो अनायत था, मगर पीरो मुर्शद ने कहा शाह अनायत, उन्होंने लकब शाह का आप बता। तो आप पहले पैदाइश आप उधर की थी कसूर शहर, फिर इधर ऊंची मस्जिद है पार्टी की दरवाजे, उधर आके आपने पीरो मुर्शिद की इजाज़त के बाद जब आपने उनको फ़िक़्ह से नवाजा तो फिर आपने उधर इमामत की किताबें शुरू और इधर आपकी ज़मीन थी, इधर आप खेती बाड़ी करते थे। तो आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी, वो किताबें बड़ी मुश्किल थी और जिससे अंग्रेज़ आया तो उसकी किताबों पर भी कब्जा कर लिया और आपकी ज़मीन जो थी यहाँ से लेकर नाबाग तक चिड़ियाघर तक, तो उस अंग्रेज़ ने ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया था और आपकी किताबों पर भी कब्जा कर लिया था। तो जो आपकी किताबें थी लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, तो आपकी किताबें नहीं मिलती। और आपके 2 बेटे हैं जो आपके साथ लेके नहीं हैं, एक जो हैं उनका नाम शाह ज़ैदुल्लाह है, दूसरे शाह सलमान है। और शाह सलमान जो थे वो मजलूब मंच थे और जो शाह ज़ैदुल्लाह थे उन्होंने शादी की और आगे उनके बेटा ज़हूर कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे औलाद का तो इतना जिक्र नहीं किया जाता। इधर भी आपके पास बेटों का भी लिखा हुआ जी। तो आप बड़े कामल थे और आपके पास सैयद वारिस शाह भी आए हैं, उन्होंने भी फैज़ हासिल किया, सैयद अली शाह ने भी फैज़ हासिल किया और हर सिलसिले का गुजर गया और आपके पास आया है, आपसे फैज़ हासिल किया है और आपकी खिदमत की है और आपका ज़ोद और बहुत तकवा है। इतना आपकी शान और मुकाम है कि ये बुजुर्ग हैं मौलाना सादुद्दीन रहमतुल्लाह, उन्होंने यहाँ 29 साल इमामत और खिताबत कराई। मैं उन्होंने ही बना दी थी। इनका जो था इनका विशाल मुजरे शुरू पर ये आपने इतना उनको नवाजा और आपने नमाज जुमा पढ़ाया, रोज़ा रखा हुआ था, जुमातुल विदा था और आपसे कि या रसूल अल्लाह आपका सही दरबार में लेकर मुझे बड़ा कार है। तो इसके बाद आपने कहा तो हो अल्लाह और जान जाने और उनके इसको तो यानी आपकी खुदाम का ये मुकाम है। तो इनको जो आता है हाजिर देता है उसे सुकून कल्बी हासिल होता है और जो एक दफ़ा आ जाता है फिर वो आता रहता है। तो बातें लम्बी हैं, इतनी आप मुझसे सी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपके दिल में इनकी मोहब्बत डाल आमीन जी, आमीन। और आप हाजिर देते हैं। आमीन जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आई होगी वीडियो मेरी। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। ये सिर्फ़ अमल बातें करने का नहीं है, ये जगह सीखने का भी एक मुकाम है कि हमें ऐसी जगहों से सीखना चाहिए। हम ये तो जो करना था इन्होंने दुनिया में ये कर गए हैं, ठीक है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ये अमल खाली सुनने का नहीं है, सीखने का भी अमल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखा होना है, जानना होना है, जैसे कि मैंने सीखा है और जाना है। मेरा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इधर आके पता चली हैं कि दुनिया सिर्फ़ लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। इसलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लीजिए करिए जिसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए करिए। अल्लाह की राह में ज़रूर दिया कीजिए। मैं भी ऐसी कोशिश करती हूँ जितना दे सकूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद